یورپ کے ساحلوں ہماری لاشیں واپس کرو۔ سپنے پوچھ کے تھوڑے ہی آتے ہیں، امیدوں کی بھی بھلا کوئی حد ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہی سپنے انسان کو ایسی گہری وادی میں گرا جاتے ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ پاتا اور اپنے پیاروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور، بہت دور چلا جاتا ہے، اور یہ کمبخت سپنے اپنا مسکن کسی اور کی آنکھوں میں بنا لیتے ہیں۔ ابھی فروری میں اٹلی کے ساحل پر ڈوبی کشتی میں قومی فٹ بال کھلاڑی شاہدہ رضا اور اس کے یورپ میں محفوظ مستقبل کے خواب ڈوبے تھے کہ اب یونان کے گہرے پانیوں میں سینکڑوں مرد، عورتیں اور ننھے بچے اپنی آخری آہیں اور سسکیاں اس فانی دنیا کے سپرد کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے دردناک واقعے سے ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 130 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 104 افراد کو زندہ بچایا گیا اور سینکڑوں تارکین وطن تاحال لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کشتی پر 750 تارکین وطن سوار تھے، جن میں مرد، خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد تھی۔ ڈوبنے والوں میں مصری، شامی، فلسطینی اور سب سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد سوار تھی۔ رپورٹس کے مطابق بدقسمت کشتی میں 400 سے زائد پاکستانی سوار تھے۔ لاشوں کی شناخت نہ ہو سکنے کے باعث مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے لاشوں کی شناخت کے لیے متاثرہ خاندانوں کے DNA بھجوائے جا رہے ہیں، لیکن اس حادثے کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ چونکا دینے والی ہیں، دل دہلا دینے والی ہیں۔ پاکستانی شہری مختلف ذرائع سے لیبیا پہنچے، وہاں سے سمندر کے ذریعے اٹلی جاتے ہوئے یونان کے ساحل پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ پاکستانیوں نے ایجنٹس کو 23 سے 25 لاکھ روپے تک ادا کیے۔ ایجنٹس نے کچھ شہریوں کو کراچی سے بذریعہ ہوائی جہاز تیونس اور وہاں سے لیبیا پہنچایا، جبکہ بعض شہریوں کو کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، وہاں سے مصر اور مصر سے لیبیا پہنچایا۔ حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کے بیانات نے ہلا کر رکھ دیا۔ زندہ بچنے والے ایک پاکستانی نے برطانوی اخبار کو انٹرویو میں بتایا کہ کشتی پر سفر کرنے لگے تو مسافروں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی رویہ اور ناروا سلوک اختیار کیا گیا، جبکہ پاکستانی مسافروں پر ضرورت سے زیادہ سختی کی جا رہی تھی۔ پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نیچے والے حصے میں دھکیلا جا رہا تھا، باقی ملکوں کے لوگوں کو اوپر والے حصے میں رکھا گیا تھا۔ جب کوئی پاکستانی کشتی کے اوپر والے حصے میں جانے کی کوشش کرتا تو اس پر تشدد کیا جاتا۔ انٹرویو میں مزید بتایا گیا کہ پینے کا پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے پہلے ہی 6 لوگ پیاس کی شدت سے مر چکے تھے۔ کشتی میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد سوار تھی، کم و بیش 100 سے زائد بچے شامل تھے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ بچ جانے والے 104 افراد میں ایک بھی عورت اور ایک بھی بچہ شامل نہیں۔ سمندر کی بے رحم موجوں نے ایک بھی خاتون یا بچہ نہ چھوڑا، سبھی کو اپنے دامن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ تلواریں اٹھائے اسمگلر لوگوں کو جہاز کی طرف ہانک رہے تھے۔ بارسلونا میں رہنے والے ایک پاکستانی شخص زہیب کو معلوم نہیں کہ اس کے 40 سالہ چچا ندیم محمد زندہ ہیں یا نہیں۔ زہیب نے خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا، میں نے چچا سے کشتی پر سوار ہونے سے 5 منٹ پہلے بات کی تھی اور انہیں کشتی پر سوار نہ ہونے کا کہا، لیکن انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ زہیب نے بتایا کہ اپنی آخری گفتگو میں ندیم محمد نے انہیں بتایا کہ تلواریں اٹھائے ہوئے اسمگلرز نے انہیں جہاز پر دوسروں کے ساتھ سوار ہونے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت سارے لوگ تھے، لیکن اگر مسافر جہاز پر نہ چڑھے تو وہ انہیں مار ڈالیں گے۔ زہیب پیر کو اپنے چچا کا سراغ لگانے اور برآمد شدہ لاشوں سے حاصل شدہ DNA کو کراس میچ کرنے کے لیے یونان گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے چچا شادی شدہ ہیں اور پاکستان میں ان کے 3 چھوٹے بچے ہیں۔ زہیب کے مطابق ندیم محمد اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدقسمت ٹرالر کا ایک اور کرد مسافر علی شیخی، شمال مشرقی شام کی جنگ زدہ قصبے کوبانی سے تعلق رکھنے والے کرد باشندے علی شیخی کو امید تھی کہ یہ جہاز اسے یورپ میں بہتر زندگی کی طرف لے جائے گا، جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی بیوی اور 3 جوان بیٹوں کو بھی وہاں لے جا سکے گا۔ لیکن یورپ پہنچنے کے بجائے جہاز 14 جون کی آدھی رات کے 2 گھنٹے بعد یونان کے پانیوں میں ڈوب گیا۔
یورپی یونین نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یونان تارکین وطن کے ڈوب جانے والے اس سانحے کی جامع اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ اب تک صرف 104 افراد زندہ بچائے گئے ہیں اور 130 لاشیں نکالی گئی ہیں، لیکن شیخی سمیت بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی پر 750 تک لوگ سوار تھے۔ شیخی کا کہنا تھا سفر سے قبل بڑی کشتی اچھی حالت میں تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز یا دوسرا سامان نہیں لانا ہے کیونکہ یہ سب کچھ کشتی پر دستیاب ہے۔ علی شیخی اور دوسرے زندہ بچ جانے والوں کے بیانات کے مطابق اسمگلرز نے کسی کو لائف جیکٹس تک لانے کی بھی اجازت نہ دی تھی اور مسافروں کے پاس جو بھی کھانا تھا اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جہاز کے سامان رکھنے والے نیچے حصے میں جانے کی ہدایت کی گئی تھی، جو موت کا ایک ایسا جال تھا جہاں خواتین اور بچوں سمیت بیٹھے ہوئے سینکڑوں افراد کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں۔ لیکن اسمگلرز کو اضافی رقم ادا کرنے کے بعد علی شیخی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر ڈیک پر بیٹھ گئے۔ اس بدقسمت کشتی کے ڈوبنے تک وہ سمندر میں 5 دن گزار چکے تھے۔ 1.5 دن کے بعد پانی ختم ہو گیا تو کچھ مسافروں نے سمندری پانی پی کر پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح کے خیالات کا اظہار دوسرے زندہ بچ جانے والوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے اکاؤنٹس میں کیا ہے۔ دیگر زندہ بچ جانے والوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جہاز کو آگے کی طرف سے کھینچا جا رہا تھا۔ علی شیخی نے ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ بدقسمت کشتی کو آگے کی جانب سے ایک جہاز ٹو کر رہا تھا کہ اتنے میں کشتی ایک طرف جھک گئی اور لوگ وہاں سے سمندر میں گر گئے۔ اندھیرے میں لوگ چیخنے لگے۔ ہر شخص نے دوسرے کو پکڑ کر نیچے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے سوچا کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی کو کس طرح حادثہ پیش آیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں، لیکن تارکین وطن کا بیانات اور یونان کے کوسٹ گارڈز کے اس پر رد عمل نے معاملے کو مشکوک بنا دیا ہے۔ حادثے میں بچ جانے والے افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی کے ڈوبنے سے عین قبل ایک اور جہاز اسے ٹو کر رہا تھا۔ البتہ یونانی کوسٹ گارڈز نے اس بات کی تردید کی ہے۔ واضح رہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے تارکین وطن کو ان کے جہاز کے ڈوبنے سے پہلے بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کیا اور کشتی کو اٹلی لے جانے پر اصرار کیا۔ کوسٹ گارڈز کا استدلال تھا کہ گنجائش سے کہیں زیادہ بھرے ہوئے ٹرالر سے سینکڑوں ناپسندیدہ لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ بہرحال واقعے کی مکمل تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ ڈوبنے والے ڈوب گئے، رونے والے رو رہے ہیں، جانے والے چلے گئے، مگر کب تک؟ آخر کب تک غریب اپنی غربت کے ہاتھوں ان بے رحم موجوں کا شکار ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک بہترین روزگار کی تلاش میں غریب کا بچہ مارے مارے پھرتا رہے گا؟ اگر اتنی لاشوں کے بعد بھی ارباب اختیار کے سر پر جو تک نہ رینگے تو لمحہ فکریہ ہے۔